بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا باکرامت بی بی ہے۔ آپ کے حرم مطہر سے سینکڑوں کرامتیں لوگوں نے مشاہدہ کیے ہیں۔ یہاں زندہ معجزات لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی جو زیارت ہے خود امام معصوم نے اپنی زبان مطہر سے اس زیارت کی تعلیم فرمائی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے سعد قمی کو یہ زیارت تعلیم فرمائی کہ تمہارے ہاں ہم اہل بیت میں سے معصومہ ہے تو ان کی زیارت پڑھو، تو پورا طریقہ آپ نے بتا دیا۔ یہ وہ واحد غیر 14 معصومین کے علاوہ وہ ہستی ہے کہ جن کے لیے زیارت نامہ باقاعدہ طور پر کسی امام معصوم نے تعلیم دی ہے۔ تو یہاں سے ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ خود زیارت نامے میں کتنے عظیم الفاظ ہیں، اور چونکہ حرم اہل بیت ہے، 14 معصومین کی زیارت آپ کی زیارت کے ساتھ ہے السلام علیکہ کہہ کے ہر ایک معصوم کو خطاب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت معصومہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ شافعہ ہے، یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ۔ اے فاطمہ، خطاب کرتا ہے زائر، امام معصوم کا کلام ہے کہ آپ میری شفاعت کرے جنت میں۔ اب جناب فاطمہ معصومہ کے لیے شفاعت کا 2 مقام ہے۔ ایک مقام جنت میں جانے سے پہلے، اور شفاعت کا دوسرا مقام جنت میں جانے کے بعد۔ جنت میں جانے سے پہلے جو مقام ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا وہ مرتبہ ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ کی سفارش اور حضرت فاطمہ معصومہ کی وجہ سے ہمارے شیعہ تمام کے تمام جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس زیارت نامے میں یہ خصوصیت ہے، یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، اے معصومہ آپ میری شفاعت کر جنت میں۔ چونکہ جنت میں ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے درجے کے اعتبار سے۔ تو جنت خود 9 قسم کے جنت ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ تو ان تمام جنتوں میں ایک بندے کے لیے ایک جنت ہے، ایک کے لیے 2 ہے، ایک کے لیے 3 ہے، ایک 4 جنت میں، ایک 9 کے 9 جنت میں جانے والا ہے۔ تو جنت میں کیسے آپ کا درجہ وہاں پر بڑھنا چاہیے تاکہ جنت میں عالی سے عالی مقام ایک جنتی کو مل سکے۔ تو یہاں پر جناب فاطمہ معصومہ کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ تمام جنت میں جانے والے شیعوں کی سفارش کریں گے، اور آپ کی شفاعت سے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں بھی آپ اپنے زائرین کی شفاعت کریں گے اور ان کے درجات کو بڑھائیں گے۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو فضیلت ہے، جو خصوصیت ہے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ ولایت مدار ہے۔ آپ امام زمان کے فرمان پر آپ نے لبیک کہہ کر مدینہ سے قم تک کا آپ نے سفر کیا۔ عزیزو، یہ کتنا طولانی سفر ہے۔ تواریخ میں آیا ہے کہ مدینہ سے قم تک کا سفر 2
مہینہ مسلسل کوئی بندہ چلتا ہے تو وہ اس سفر کو طے کر سکتا ہے۔ لیکن جناب معصومہ کے دل میں امام زمان امام رضا علیہ السلام اس وقت امام زمان تھے، تو آپ کی محبت آپ کے دل میں تھی، اسی وجہ سے آپ کی زیارت کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑا اور وہاں سے قم تک کا آپ نے سفر کیا۔ اور جناب فاطمہ معصومہ کی شخصیت، ان کی فضیلت اور ان کی معرفت اور ان کا مقام اگر سمجھنا چاہے کوئی تو یہی کافی ہے کہ آپ وہ شخصیت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر آپ کو قم آنے کی دعوت دی، اور آپ نے ایک قاصد کو خط لکھا کہ تم جانا مدینے میں، کسی جگہ ٹھہرنا نہیں ہے، یہ تاکید کہ جلدی جانا ہے، جس قدر ممکن ہو جلدی کرو، اور میرے اس خط کو، میرے اس دعوت نامے کو میری بہن معصومہ کے ہاتھوں میں تھمانا ہے۔ اور جب یہ خط قاصد لے کر مدینہ پہنچتا ہے اور جناب فاطمہ معصومہ کو امام رضا علیہ السلام کا خط ملتا ہے تو آپ فوری طور پر مدینہ کی طرف آپ ہجرت کرتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت شہیدہ ہے۔ دیکھو، آپ اپنے جو چچا زاد بھائی اور آپ کے اپنے جو حقیقی بھائی تھے، تقریباً 23 اہل بیت کے گھر والے مردوں اور کچھ خواتین کے ساتھ کچھ آپ کی بہنیں بھی تھیں، ان کے ساتھ آپ یہ سفر کرتی ہے، اور ساوا کے مقام پر پہنچنے کے بعد دشمنان آل محمد آپ کے قافلے پر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، اور یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آپ کے 23 کے 23 بھائی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کو بھی زہر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس کے بعد آپ پوچھتی ہے قم کہاں ہے، کتنا دور ہے؟ تو جب کہہ دیا کہ قریب ہے تو آپ نے فرمایا مجھے قم لے جائے۔ تو قم میں 17 دن آپ زندہ رہتی ہے اور اعتکاف میں رہتی ہے، اور آپ الہی عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ اس کے بعد قم میں آپ یہاں پر دفن ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ شہیدہ ہے، یعنی آپ کو شہید کیا گیا زہر دے کر، جس طرح باقیہ اماموں کو ایسا کیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت معصومہ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ 4 معصومین فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، واجب ہے، وجوب کی بحث کی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا مرتبہ ہے ظاہر حضرت معصومہ کا، خود حضرت معصومہ کا کہ ائمہ ضمانت دے رہے ہیں جو معصومہ کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے۔ اور اسی طرح ان کا جو درجہ ہے زائر کا، جو زائر حضرت معصومہ کی زیارت کر کے جائے گا گویا کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ امام رضا فرماتے ہیں من زار المعصومہ بقم فقد زارانی، جو قم میں معصومہ کی زیارت کرے گویا کہ اس نے میری زیارت کی، یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی جو فضیلت ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو مرتبہ ہے، آپ کی زیارت کے لیے جو مقام ہے، آپ کی زیارت کے لیے جو اجر و ثواب متصور ہے، وہی اجر و ثواب، وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی منزلت جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کرنے والے کے لیے ہے۔ اور یہ بھی میری بات یا آپ کی بات نہیں ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی زیارت کرنا یہ معصوم کی زیارت کرنے کے برابر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جناب فاطمہ معصومہ کی وجہ سے جو روایتوں میں آیا ہے
کہ جنت کے لیے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں۔ تو دراصل قم کو اتنا بڑا مرتبہ ملنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کون سا راز ہے کہ قم کو اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا شرف اور اتنی بڑی منزلت مل رہی ہے، اور وہ بھی معصوم اماموں کی زبانی، 4 معصوم اماموں کی زبانی؟ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں، اور فاطمہ معصومہ کی شفاعت سے نہ فقط قم والے، نہ فقط آپ کی زیارت کرنے والے نہیں، بلکہ تمام کے تمام شیعیان علی ابن ابی طالب فاطمہ معصومہ تنہا کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا مقام جناب فاطمہ معصومہ کو ملا، اور اسی وجہ سے کہا کہ قم یہ کوفہ صغیرہ ہے۔ تو جناب فاطمہ معصومہ کی زندگی سے جو ہماری خواتین ہے ان کے لیے جو درس حیات ہے، وہ پہلا درس تو یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اور دوسرا درس یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنا، اور جب امام پکارے تو امام کی پکار پہ لبیک کہنا۔ یہ آج کے خواتین کے لیے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے درس ہے، اور اسی طرح ان کی زندگی سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ ہے حجاب کا۔ آپ ایک محجبہ خاتون تھی، آپ برقع پہن کر، آپ حجاب کر کے آپ رہتی تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی فاطمہ معصومہ کی کنیز ہے تو اس کنیز کو چاہیے کہ وہ اپنی حجاب کی رعایت کرے، اور اسی طرح حضرت معصومہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ معصومہ ہے، آپ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کے مختلف اور القاب ہیں، لیکن معصومہ لقب آپ کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام آپ کے لیے معصومہ کا لقب دیتا ہے، اور عصمت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور آپ کی زندگی آج کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ چونکہ آپ 28 سال تک زندہ رہی، لیکن آپ کی زندگی میں کسی آلودگی کا تصور نہیں ہے، اسی وجہ سے معصوم امام نے آپ کو معصومہ کا لقب دیا۔ یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے۔ امام رضا، امام رؤوف، امام آپ کو معصومہ کا لقب دے کر فرماتے ہیں کہ علیکم بزیارت المعصومہ بقم، تمہارے اوپر لازم ہے کہ قم میں جا کر معصومہ کی زیارت کرے، چونکہ آپ کے کردار کی اس بلندی کی وجہ ہے کہ آج اللہ نے ہر خاص و عام کے لیے آپ کے مزار کو زیارت گاہ بنا دیا ہے، اور آج اطراف و اقناع عالم سے، تمام اطراف عالم سے مرد و خواتین، پیر و جوان، بچے، بوڑھے سب آ جاتے ہیں جناب معصومہ کے در پہ حاضری دینے کے لیے، اور یہاں سے فیوزات اور برکتیں سمیٹ کر یہ اپنے اوطان کی طرف لوٹ جاتے ہیں، گویا کہ جناب فاطمہ معصومہ ان سب کو امام رضا کا سفیر بناتی ہے۔ آج بھی جناب معصومہ کا کردار جاری ہے، جو قم میں آ جائے وہ سفیر آل محمد بن کے واپس پلٹ جاتا ہے۔ آج بھی جناب فاطمہ معصومہ کی دعائیں، جناب فاطمہ معصومہ کی عنایتیں ہم سب کے شامل حال ہے، اور ہم یہاں پر قم میں آپ تمام دیکھنے والوں کی نیابت میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔